السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم تقدیر کے موضوع پر غور و فکر کر رہے تھے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں یہ تمام باتیں میں نے لکھی اور کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو میں بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی کچھ سمجھا سکوں۔ تو اسی موضوع پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ موضوع وہی تقدیر کا ہے، انسان کی قسمت۔ اس میں آگے لکھتا ہوں میں، جیسے دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے کوئی مصیبت یا آزمائش پیش آتی ہے، ویسے ہی انسان کو بھی بے حساب خوشی اور نعمتوں کا حصول بعض اوقات ہو جاتا ہے، مثلاً دولت یا اچھی روزی یا بڑا کوئی عہدہ یا شہرت۔ یقیناً یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے، یعنی ظاہر ہے کوشش کرتا آدمی تو ہوتا ہے، گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن یہاں بھی قدرت کا دخل ضرور نظر آتا ہے۔ یعنی وہ دولت اور روزی اور یا عہدہ کسی اور کو بھی مل سکتا تھا، ظاہر ہے سبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی، کیونکہ محنت اور کوشش تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کو یہ میسر آ جائے انہیں چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں، اور جن کو نہ مل سکا وہ کسی منفی جذبے کو پاس نہ آنے دیں، بلکہ صبر سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے قدرت نے ان کے لیے کوئی دوسرا وقت یا اس سے کوئی بہتر کامیابی مقدر میں لکھی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ ہر کامیابی یا ناکامی میں انسان کی اپنی کوشش اور محنت کی زیادتی اور کمی کے ساتھ قدرت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ زمانے کے نشے افراز، قرآن کے الفاظ ہیں کہ زمانے کے نشے افراز انسان کے لیے آزمائش ہیں، یعنی آل عمران آیت نمبر 140 کا یہ مطلب ترجمہ ہے۔ یعنی اچھائی، بھلائی، مصیبت یا آفت، سب میں انسان کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ کام انسان کا ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف قرآن کی مندرجہ ذیل آیت اشارہ کرتی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ ترجمہ ہے، اور یہ کہ کوئی چیز ہمیں ناگوار ہو لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری ہو، اور کوئی چیز ہمیں پسند ہو اور اس میں ہمارے لیے شر ہو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 کا ترجمہ ہے۔ یہ یعنی کتنی گہری بات کہی گئی ہے کہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز بڑی اچھی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم اصول کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نقصان دہ اصل میں ہمارے لیے، اور کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ، ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسا کئی مرتبہ زندگی میں پیش آتا ہے موقع۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے یہ نہیں کیا ورنہ ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بندے کے لیے بہتر سوچتا ہے، کیونکہ وہ آنے والے وقت اور حالات سے واقف ہوتا ہے۔ مستقبل کہنے مطلب، اور ہم مستقبل کا حال نہیں جانتے، وہ مستقبل کا حال بھی جانتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات فیصلے کو اللہ کی ذات پر چھوڑنے پڑتے ہیں، اور ناپسند ہونے کے باوجود کوئی کام کرنا یا چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے حقیقت میں تقدیر کا مالک بھی اللہ ہی ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت جو انسان پر یا کسی بستی پر نازل ہوتی ہے اور اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور اس طرح کوئی بھلائی یا فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کی ایک آیت ہماری ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پر یا تمہاری ذات پر نازل ہوتی ہو، اسے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہوا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ القرآن سورہ الحدید آیت نمبر 22۔ اور یہ اس لیے کہا گیا تاکہ، پھر ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ نقصان ہو تم اس پر دل شکستہ نہ ہو، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر تم پھول نہ جاؤ، اس لیے کہ فخر اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ القرآن سورہ الحدید آیت نمبر 23۔ یہ دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو عام طور پر وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، کیونکہ خالق کی منشا اور مصلحت کیا ہے یہ ہم آپ اور نہیں جان سکتے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ مصیبت کسی اعمال کی سزا ہے یا ہماری کوئی آزمائش ہے۔ دونوں صورتوں میں صبر ہی بہتر رویہ ہے، اور یہی خالق کو پسند ہے۔
اور اسی طرح خالق کوئی چیز عطا کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح اس کی آزمائش ہوتی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ عطا پر پھول کر آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتا. عام طور سے کمزور آدمی عطاؤں اور نعمتوں پر پھول جاتے ہیں اور بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ اور تکبر کرنے لگتے ہیں، جبکہ اسے انکساری اختیار کرنی چاہیے اور خالق کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جس سے خالق خوش ہوتا ہے. ایک اور اہم ترین معاملہ اولاد کا ہے. یہی بعض اوقات اچھے کاموں کا اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ اپنی بدقسمتی کو رونے لگتا ہے. کسی کو اولاد ہوتی ہے لیکن صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. یہاں بھی بعض اوقات لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو جان لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہی منحصر ہے. ایک اور اسی کے لیے رہنمائی کے لیے ایک اور آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے لڑکے، اور جسے چاہے لڑکیاں اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جب یہ فیصلہ اللہ نے سنا دیا تو ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ ضرور ہے کہ علاج، معالجہ، دعائیں ضرور کی جائیں، کیونکہ اس سے منع نہیں کیا گیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعاؤں کی بدولت تقدیر بدل جائے، کیونکہ جیسا اوپر کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تقدیر بدل جائے، اولاد جو نہیں ہو رہی ہو جائے، جس طرح کی اولاد چاہتے ہیں وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. دو باتیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ ہمارے معاملات، حالات، خواہشات، دعاؤں کو جانتا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی بھی کبھی بھی تقدیر بدل دے. اس لیے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور کوشش اور دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے. دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ دعا ضرور کرو، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں مل جائے یا اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت مل جائے، یا کم از کم تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں. یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے زندگی میں رہنمائی کے لیے اور فکر کے لیے اور صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے، وہ ہے موت اور اللہ کی بنائی تقدیر، یعنی موت کا معاملہ. جس طرح زندگی کا معاملہ بڑا اہم ہے، اسی طرح موت کا معاملہ بھی. اس کے بارے میں لکھا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان لاکھ ترقی کے باوجود اس پر قابو نہیں پا سکا اور نہ ہی پا سکے گا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ موت ہے کیا اور کیوں واقع ہوتی ہے؟ سائنسی نقطہ نظر سے تو موت ہماری زندگی کا خاتمے کا نام ہے. ہمارے تمام احساس ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسمانی نظام جامد ہو جاتا ہے، ہر چیز کام کرنا بند کر دیتی ہے. لیکن دینی نقطۂ نظر سے موت ایک انتقال بمعنی منتقلی کا نام ہے. یعنی دینی نقطۂ نظر سے موت حقیقت میں ایک ٹرانسفر ہے، ٹرانسفارمیشن، یعنی اس جسمانی زندگی سے نکل کر روحانی زندگی میں داخل ہو جانے کا نام موت ہے. یعنی ہم اس جسم کو خیر بات کہہ کر کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں قیامت تک ہم مقیم رہیں گے، یعنی ہمارا روحانی وجود باقی رہے گا. اور قیامت کے دن ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے. پھر اگر ہم اس جواب دہی میں سرخرو ہو گئے تو جنت کے حقدار ہوں گے، اور ناکام ہوئے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جو کہ ایک بہت خوفناک اور تکلیف دہ جگہ ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی دراصل ایک امتحان ہے. ہم یہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں یا برے اور بد عمل کرتے ہیں. اس بات کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس نے موت و زندگی ایجاد کی، یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور زندگی ایجاد کی تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے. زندہ رہنے کو کامیابی، مر جانے کو ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے، اس لیے کہ ہر صورت میں دوسری دنیا میں زندگی حاصل کرنا ہے. اسی لیے کسی کے مر جانے پر یا انتقال کر جانے کو بدقسمتی سمجھنا اور ماتم کرنا مناسب نہیں ہے. اسی لیے ماتم سے منع کیا گیا ہے، مرنے پر کسی کے.
بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ دوسری زندگی اچھی ہو اور وہاں جا کر ہمیں اپنے اعمال کا بہترین بدلہ مل جائے۔ موت مختلف انسانوں کی مختلف طرح آتی ہے، پھر کسی کو جلد آ جاتی ہے، کسی کو دیر سے، کوئی حادثے سے مر جاتا ہے، کوئی بیماری سے، کوئی حق اور باطل کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے، اور کوئی کسی جرم کی سزا میں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، اور کوئی خودکشی کر لیتا ہے، لیکن ہر حال میں وہ ایک دوسری زندگی پاتا ہے، یعنی ختم نہیں ہوتا، انسان کا وجود باقی رہتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہ صرف ہر حال میں دوسری زندگی پاتا ہے۔ صرف خودکشی ایک ایسی موت ہے جسے حرام کہا گیا ہے، یعنی باقی بیماری سے مر جائے، حادثے سے مر جائے، جنگ میں لڑائی میں مارا جائے، یا کسی اور طریقے سے مارا جائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی موت تھی۔ لیکن خودکشی، چونکہ انسان اس بات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنی طرف سے یہ عمل کرتا ہے، جان لیتا ہے، تو یہ حرام کہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام کہا گیا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو یعنی سپر سمجھ کے جو ہے نا آپ اپنی جان لیتے ہیں اور یا دوسرے کی جان لیتے ہیں، تو یہ دونوں کام حرام ہیں۔ اور تو یہ باقی جتنی اموات ہیں وہ برحق ہیں، اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بہتر اور باقی رہنے والی زندگی کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے اعمال اس دنیا میں کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس تقدیر پر ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا، یعنی ان باتوں پر جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا، موت کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ بزدل اسی لیے ڈر ہوتا ہے، بزدل اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ختم ہو جائیں گے، ہم تو باقی نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اچھے اعمال کر کے اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا لیں، موت کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ اچھے اعمال کو کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ رسولوں اور نبیوں کی آمد، ان کی ساری زندگی کی جدوجہد اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کا اصل مقصد عظیم یہی ہے کہ انسان دوسری زندگی کی تیاری کرے، اس کو بہتر بنانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ جو اس ہدایت اور دعوت کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس عارضی دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور آخرت سے لاپرواہ ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ دس از دا اینڈ آف دس تھاٹ اینڈ دس پروسیس اینڈ دس تھنکنگ۔ اور اسی لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آخر میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو پھر زندگی کو ہم بہتر طریقے سے صرف کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، کیونکہ مقصد عظیم ہمارے سامنے ہوگا۔ اگر ہم یہ دنیا کی ہوس میں گرفتار ہو گئے، اس کی حصول میں زندگی کھپا دی، تو وہ اصل نقصان ہوگا، کیونکہ پھر جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا، دنیا میں جو کمایا، آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بقول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کنگال ہوں گے آخرت میں۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، سب کو چاہیے کہ دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کریں جتنی ضروری ہے۔ وہ بھی کوشش ضروری ہے کیونکہ دنیا گزارنی ہے، لیکن جو آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے اتنی کوشش کرے کہ پھر ہماری وہ آخرت سنور جائے، ہمارے اگلی زندگی راحت و آرام سے گزرے۔ ہر عقلمند آدمی یہی فیصلہ کرے گا اور اسی پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ ہمارا خدا اور ہمارے رسول چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔